السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت قسط نمبر 10۔ وہ تینوں آگے پیچھے ہی ہاسپٹل سے آئے تھے۔ آج دونوں کی نکاح کی سالگرہ ہے اشما، اور آپ کے ساتھزادے منہ لٹکائے بیٹھے ہیں۔ خیریت تو ہے؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا اکبر، کیا چل رہا ہے ان دونوں کے بیچ؟ اشما نے اسکارف اتار کر بال کھولے تھے اور اپنے سر میں انگلیاں چلا رہی تھی، جیسے تھکاوٹ دور کرنے کی سعی کر رہی ہو۔ ہاں حد تو ہے، دیکھو یہ وہی رومان ہے، اگر تہ خانے میں جا کر بھی کوئی بات کرو تو اسے پتہ چل جاتا تھا، اور ابھی اس کے سامنے ہم مسلسل اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ موبائل دیکھنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ یہ 100% کہیں اور کھویا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ویڈیو بھی چوتھی بار چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو۔ اکبر، ایسی کیا بات ہو گئی جو اسے یوں اندر سے کھا رہی ہے؟ اکبر اور اشما آپس میں رومان کے اس تشویشناک حال کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے کہ اتنے میں رومانہ وہاں آ گئی۔ حال اس کا بھی ایسا ہی تھا، کہاں وہ تو کھلتے ہوئے گلابی گلاب جیسی تھی، ہر وقت آنکھوں میں شرارت سموئے، شور مچانا، اور اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کی موت کے بعد سوگوار ہو۔ پترائی ہوئی خشک آنکھیں جن میں کوئی تاثر نہ تھا، زرد رنگت، اجڑے ہوئے گہرے سنہرے بال، گلابی گداز لبوں پر آج پپڑی جمی تھی۔ اس کے پکارنے پر تینوں نے بیک وقت اسے دیکھا۔ رومانہ اکبر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں آ جاؤ، اشما نے اپنے برابر میں اس کے لیے جگہ بنائی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ شیشے کی میز کے گرد 3 جانب صوفے تھے، ایک پر اشما اور رومانہ بیٹھے تھے، اس کے ساتھ دوسرے کنارے کے سمت پڑے ہوئے صوفے پر اکبر اکیلا تھا، اور اشما والے صوفے کے عین سامنے پڑے صوفے پر رومان آڑا ترچا لیٹا تھا، وہی اپنا بلو ڈاکٹر گاؤن پہنے، لیکن اب رومانہ کی آمد پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑا تھا۔ اس کا حال دیکھ کر رومانہ بتدریج بے تاثر سی تھی۔ نظریں اس شیشے کی میز پر جمائے وہ بولی، انا مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ تینوں توجہ سے اسے سننے کے منتظر تھے۔ رومان کو لگا وہ اب سب سچ سچ بتانے والی ہے، اب وہ اپنی ماں سے کبھی نظریں نہیں ملا پائے گا، لیکن پھر جو بات رومانہ نے اپنے لبوں سے ادا کی اس نے اکبر کے سر پر منو مٹی ڈال دی تھی۔ اشما کا سانس سینے میں اٹکا اور رومان اس کے بیٹھے بیٹھے روح سلب کر لی گئی تھی۔ انا میں پریگننٹ ہوں۔ رومانہ کے الفاظ ناقابل یقین تھے۔ اشما اور اکبر دونوں نے بیک وقت رومان کی جانب دیکھا، دونوں نے جیسے سانس روکی ہوئی تھی، آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کو باہر آنے کے لیے تیار تھی، جبکہ رومان تو یوں ساکت ہوا تھا جیسے کسی یونانی دیوتا کا مجسمہ سامنے رکھا ہو۔ وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا، ذرا سا کھلا ہوا منہ، اسے لگا کہ اب وہ ہل نہیں سکے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ابھی تو رومانہ اس کا یہ حال کرنے والی تھی کہ جیسے اسے ہاتھ پیر باندھ کر گہرے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ وہ دونوں رومان کو یکٹک گھور رہے تھے، لیکن رومانہ کے اگلے جملے نے اس بات کا مطلب مفہوم سب مسخ کر کے اس بچے کی شناخت کو بھی سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ یہ بچہ شازل کا ہے، آپ انہیں ایسے نہ گھوریں۔ اس نے رومان کا نام لینا چھوڑ دیا تھا۔ ابھی اس بات کی پرواہ ہی کسی تھی کہ الفاظ تھے یا چابک، وہ تینوں اندازہ نہ کر پائے۔ اشما نے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ رومانہ کیا بولے جا رہی ہو، ہوش میں نہیں ہو کیا؟ اکبر کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں انا، سچ کہہ رہی ہوں، کل آپ کے نام سے پارسل میں نے منگوایا تھا، وہ ٹیسٹ کٹ تھی۔ وہ رومان کو کہتی ہوئی بے رحم لگ رہی تھی۔ اکبر کا ضبط جواب دے گیا۔ اس سے سامنے پڑی شیشے کی میز کو بیٹھے بیٹھے ہی اس زور سے ہاتھ مارا کہ وہ ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی۔ چھناکی کی آواز میں اشما کی چیخ بھی مدغم تھی، میں چھوڑوں گا نہیں، میں اس کی نسلوں کو تباہ کر دوں گا۔ اکبر کے ضبط کے باوجود آنکھوں سے پانی روا تھا، نہ جانے غصے کی حدت سے یا غم کی شدت سے۔ نہیں ابا، میرا کنسنٹ تھا اس میں، جو ہوا میری مرضی سے ہوا۔ رومانہ کا لمحے کے لیے اکبر کی حالت دیکھ کر دل ڈوبا، لیکن
پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں خود کو اسی بے تاثر پتھر کا مجسمہ بنا کر بولی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بار اشما چیخ پڑی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم رومانا؟ اشما نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں اور شازل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس نے مجھے پروپوز کیا ہے، میں اس سے شادی کروں گی۔ آپ اس سے میری شادی کروا دیں۔ اشما نے بآواز رونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ اللہ اللہ، میں کیا منہ دکھاؤں گی گلے رانا کو؟ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے گی وہ۔ اللہ، میں ہار گئی، میں اس کی امانت کو سنبھال نہ سکی۔ دماغ درست ہے تمہارا لڑکی؟ تم رومان کے نکاح میں ہوتے ہوئے یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، اور یہ کیا کر لیا؟ اکبر نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا تھا، شاید اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ اشما باقاعدہ سر پیٹ کر رو رہی تھی، لیکن ایک وجود وہاں مٹی کا وہ ڈھیر بن چکا تھا جسے شاید اگر ایک انگلی بھی لگائی جاتی تو وہ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہاں صرف ایک ہی شخص اپنے حواسوں میں تھا، رومانا، جو کہ وہاں صرف بظاہر حواسوں میں تھی، جبکہ اس کی حساسیت تو بہت عرصہ پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ بابا، مجھے ابھی اور اسی وقت رخصتی چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ رومان کی بھاری مردانہ آواز کمرے میں گونجی، جو اکبر کو کسی کھائی سے نمودار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اکبر کوئی جواب دیتا، رومانا نے کہہ دیا، اب بھی طلاق دے مجھے۔ یہ بات اس نے رومان نامی اس مٹی کے مادھو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہی تھی۔ ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اکبر چیخ ہی اٹھا تھا۔ میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں رومان خانزادہ سے طلاق مانگ رہی ہوں۔ رومانا کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ نہیں نہیں، تم لوگوں کی کوئی بہت بڑی جھگڑا ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے نا، اسی لیے اتنی گھٹیا جملے بول رہی ہے یہ رومانا۔ اشما نے بچوں کی طرح روتے خود کو جھوٹی تسلی دی۔ نہیں، یہ جانتے ہیں تمام باتیں، کچھ روز پہلے ہماری اس بارے میں بات ہو چکی ہے، اور ہم اپنے ہر تعلق کو اس دن دفن کر چکے ہیں۔ وہ سخت ترین منحوس دن رومی کی آنکھوں کے سامنے گزرا، جب اس نے رومانا کی بات سنے بغیر ہی اسے مورد ملزم ٹھہرایا تھا۔ اکبر نے رومان کو دیکھا جیسے تائید چاہی ہو کہ واقعی یہ بات دونوں کی طرف سے طے ہو چکی ہے۔ میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا، رومان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ اس نے کہا کہ وقت میں نابالغ تھی لیکن اب بالغ ہوں۔ مجھے آپ کے مفت کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے رومان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ رومانا استہزائیہ ہنسی اور بولی، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خمیر بھی وہی ہے جو آپ کا ہے۔ میں کہاں تک جاؤں گی تمہاری سوچ ہے، رومان خانزادہ۔ رومانا کے الفاظ میں خاموش چنگھاڑ تھی۔ تو اس وقت کہاں جا کر دفن ہو گیا تھا تمہارا خمیر، جب میں تمہیں سنبھال رہا تھا، تمہیں سمیٹ رہا تھا میں؟ رومان اب پھٹ پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن وہ یہ بات اپنے باپ کو اپنے منہ سے کیسے بتاتا، جبکہ رومانا نے ساری گیم پلٹ دی تھی شازل کا نام لے کر۔ تو کیوں سنبھالا تم نے مجھے رومان؟ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے؟ میرے پاس میرے باپ ارحم خانزادہ کی اتنی جائیداد ہے کہ تم جیسے محبت کرنے والے 10 لا کر اپنے پیروں میں بٹھا سکتی ہوں میں، جو میرے حکم پر تم سے زیادہ میرے نخرے اٹھائیں گے اور میرے تلوے چاٹ لیں گے۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں تن فن کرتی چلی گئی۔ فضیل، کیا حال ہے؟ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، وہ پیکنگ کر رہی تھی۔ ساتھ اس نے پاکستان کال لگائی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہے رومانا آپی؟ میں بھی ٹھیک ہوں، میرا ایک کام کر دو۔ جی آپی بولے۔ اور یہ آپ کس طرح بات کر رہی ہیں؟ فضیل نے 7 سمندر پار بھی رومانا کی آواز سے پہچان لیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی شخصیت ایسی ہی ہوتی ہے، ذرا سی تبدیلی بھی کسی پہاڑ کی طرح آیا ہو جایا کرتی ہے۔ فضیل، میری بات غور سے سنو، میں پاکستان آ رہی ہوں۔ کیا؟ پاکستان پر کیوں؟ اسی لیے کیونکہ رضیہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میرا فرض ہے کہ میں ان کی مدد اور دل جوئی کے لیے آ جاؤں۔
رضیہ امید سے تھی. 8 سال بعد ارمان کیا بچی کی پیدائش ہونے والی تھی. رومانہ آپی آپ ان کی طبیعت میں کیا ہی کر لیں گی؟ مما ہے ان کے ساتھ. فضیل تم اتنے سوال کیوں کرتے ہو؟ مجھے ان کی فکر ہے، اور ویسے بھی میں پاکستان آنا چاہتی ہوں. تم میرا کمرہ سیٹ کروا دو. اچھا غصہ نہیں کرے. یہ بتائے کہ رومی بھائی اور آپ کا ایک ہی کمرہ سیٹ کرواؤں یا الگ الگ رہنے کی ایکٹنگ ابھی بھی چل رہی ہے؟ فضیل نے بڑا ہی بے باک مذاق کیا تھا. روما نے آنکھیں بھیچی اور غصہ ضبط کیے بولی، فضیل میں تمہیں بہت ماروں گی، چیپ مذاق مت کرنا مجھ سے آئندہ. اور کوئی نہیں آ رہا، صرف میں آ رہی ہوں. آپ اکیلی آ رہی ہیں؟ آپ کا باڈی گارڈ راضی ہو گیا آپ کو اکیلے بھیجنے کے لیے؟ وہ ابھی بھی نہیں سدھر رہا تھا. رہنے دو تم، میں سفیان سے کروا لوں گی اپنا کام. وہ بری طرح چڑ چکی تھی. ارے یار اچھا نا، کروا رہا ہوں کمرہ سیٹ. اب انسان کے بچوں کی طرح یہ بتاؤ کہ حویلی میں اس وقت کون رہ رہا ہے؟ حویلی میں تو کوئی نہیں ہے ریشم، جو ساجدہ دادی کی ملازمہ تھی ان کی بہو اور بیٹا رہتے ہیں وہاں کی رکھوالی کے لیے. ٹھیک ہے. رومانہ نے کہہ کر فون کاٹ دیا. اکبر اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے اوندھا پڑا تھا. ان کے ہنستے بستے گھر کو نظر لگ گئی تھی. آج سالوں بعد انہی رشتوں کے مجدار میں وہ پھنس چکا تھا. اشما الگ کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں کر رہی تھی. آج ہی صبح وہ اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گئی تھی اور ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ سے ثابت ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے بلکہ واقعی میں امید سے ہے. اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے، سب ٹھیک کر دے، میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا الہی. میں پھر سے بکھر نہیں سکتی. میرا بچہ، ہائے میرا بچہ. وہ رومان کے لیے بہت پریشان تھی. جانتی تھی کہ رومانہ اس کی روح میں بستی ہے، وہ رہ ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. اس کے گھر کے نفوس اپنے اپنے کمروں کے مکین ہو گئے تھے جبکہ احمر کا کچھ اتا پتہ نہ تھا. نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے سامنے اپنے غم رکھ کر اشما کا کچھ دل ہلکا ہوا اور اس سے کھانا ٹرے پر نکالا. اس وقت شمیم وہاں موجود نہ تھی، اس کی بیٹی کی طبیعت ناساز تھی. سچ شکر کے گھر کے ملازم اس سب سے ناواقف ہی تھے. اب وہ کھانے کی ٹرے پکڑے ان دونوں کمروں کے دروازوں کے سامنے کھڑی تھی. دونوں ایک دوسرے کے برابر میں خاموشی سے بند تھے. ایک میں رومانہ تھی اور دوسرے میں رومان. وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اسے پہلے کس کو کھانا کھلانا چاہیے. مامتا نے مجبور کیا تو اس نے رومانہ کے دروازے کا رخ کیا. دروازہ لاک تھا. وہ اندر داخل ہو گئی. رومانہ بیٹا کھانا کھا، وہ یہی بولی جب سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بے ساختہ چیخی تھی. یہ کیا کر رہی ہو رومانہ؟ اس نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر زمین پہ پٹخے. سارا کمرہ موئنجو بنا ہوا تھا. رومانہ بیگ پیک کر رہی تھی. انا مجھے ابا سے بات کرنی ہے، کیا وہ جاگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہوئے نظریں چرا گئی. تم یہ کر کیا رہی ہو؟ کہاں جانے کے لیے تیاری کر رہی ہو؟ انا میری پیاری انا، میں پاکستان جا رہی ہوں. اس نے اشما کو کندھوں سے تھاما. اشما نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے. کس خوشی میں؟ کیوں جا رہی ہو تم دونوں نے کیا مجھے اور اپنے باپ کو زندہ درگور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ انا رضیہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے جا رہی ہوں. رومانہ صبح سے اشما کو سمجھا رہی تھی. اور یہ جو تمہارے فزیک چینج ہونے والی ہے چند ہی مہینوں میں، کیوں مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو رومانہ؟ انا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. میں اس بچے کو کسی سے نہیں چھپاؤں گی. کوئی کیا کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا. وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلی. رخ اکبر کی کمرے کی طرف تھا. اشما اس کے پیچھے گئی. اس سے دروازہ بجا کر اجازت ملنے پر اندر قدم رکھا اور سیدھا مدعے کی بات کی. ابا میں پاکستان جانا چاہتی ہوں. وہ بولی ہاں جاؤ. اکبر نے بھی دو حرفی جواب دیا. پیچھے اشما چلائی، اکبر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس طرح کیسے اکیلے جانے دے سکتے ہیں آپ؟ جانے تو اشما، وہ بالغ ہو گئی ہے، اب اپنی مرضی ہی کرے گی. اکبر کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھی جو روما کی روح میں چبھی تھی. کبھی کبھی انسان اپنی انا، اکڑ، حسد، بدلے اور نہ جانے کون کون سے جذبے کے تحت خود غرض ہو جاتا ہے. اتنا خود غرض کہ
پھر اسے اپنے سے جڑے ان معصوم رشتوں کے درد کا خیال ہی نہیں آتا جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہوتا۔ وہ کسی ایک شخص سے بدلہ لینے کے چکر میں کئی لوگوں کے دل توڑتے ہیں۔ اللہ حافظ، میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے گا۔ رومانا نے اکبر کے پاؤں پر ہاتھ رکھا۔ اکبر نے پاؤں پیچھے کر لیے۔ اس کی رات کی ہی فلائٹ تھی، اسے جلد از جلد ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ رومان، رومان! اشما اب رومی کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہی تھی، لیکن جواب ندار۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اشما جانتی تھی کہ وہ کہاں ہوگا۔ اس نے گراج کا رخ کیا تھا۔ وہ میرا بچہ ہے، وہ میرا بچہ ہی ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹی ہے وہ۔ رومان کی الٹے ہاتھ کی 2 انگلیوں میں 2 جلی ہوئی سگریٹ ایک ساتھ پھنسی تھی، وہ جو بڑے جنون سے پیتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا۔ وہ خود کو یقین دلا رہا تھا، ہونا ہو یہ بچہ اسی کا ہے۔ اس نے روما کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا اور نہیں، شازل نے اسے نہیں چھوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ گاڑی میں بند تھا، گاڑی دھوئیں سے بھر چکی تھی، اس کا حال کسی دیوانے مجنوں جیسا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولو رومی، اشما نے گاڑی کا شیشہ بجا کر رکھ دیا تھا۔ ماں کی شکل دیکھ کر رومان نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر سگریٹ نیچے پھینک کر اس پر پیر رکھ دیا اور ہاتھ ہوا میں چلا کر دھواں کم کرنے کی کوشش کی اور شیشہ نیچے کیا۔ جی موم، انتہائی نحیف آواز۔ رومی، تم دونوں نے ہمیں زندہ درگور کر کے رکھ دیا ہے، وہ جا رہی ہے رومی، وہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، اس حال میں پاکستان، لوگ تھو تھو کریں گے رومان۔ وہ جھٹ سے گاڑی سے نکلا اور دوڑتا ہوا اس کے کمرے تک جانے لگا، لیکن اسے اوپری منزل پر جانے کی زحمت نہ کرنی پڑی۔ گھر کے دروازے کے قریب ہی رومانا اپنا کوٹ پہنے، سر پر اسکارف باندھے، اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ رک جاؤ، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ رومی نے اس کا راستہ روک کر اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ آنکھوں میں کچھ کھو جانے کا خوف واضح تھا۔ رومانا نے اس کے چہرے پر نظر بھی نہ ڈالی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، سمجھی؟ تم میری ہو، یہی رہو گی میرے پاس ہمیشہ، وہ ہسٹریائیوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ رومانا نے جھٹکے سے کندھے سے ہاتھ جھٹک کر ایک سناٹے دار تھپڑ رومان کے چہرے پر مارا۔ پیچھے اشما کا ہاتھ منہ تک گیا تھا۔ میں تمہاری نہیں ہوں میں تمہاری، وہ بھی حلق کے بل چلائی اور اسے پرے دھکیل کر گھر کی دہلیز کو عبور کر لیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے برباد کر دے گی اور وہ اسے برباد کر گئی تھی۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز ڈونٹ کاپی مائی ناول، بہت لمبی ایپیسوڈ دی ہے، لائک کر کے چلی جائیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔